غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے۔ تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے۔ تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی ہے، اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا ہے۔ سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں۔ تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی، یہ بڑی کم سوچ ہوتی، پوتے کھائیں گے نواسے کھائیں گے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔ اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو۔ بابا جی نے وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی، تو بابا جی بڑے مسکرائے۔ محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے۔ محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی۔ ایک اور تھیلی دی بابا جی کو، تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بنائیں، کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے، خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی۔ اور بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو، میں یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے، وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے۔ لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اور سویرے بچوں نے جب اسکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں،
یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے تو کوئی نئی خبر سناؤ تو اور پھر سناؤ تو کوئی نمی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے۔ وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنے دن گزر گئے، اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں، تو اپنا کام چلا لیتا ہے۔ یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا۔ جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے۔ اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر، لیکچرار، عالم فاضل آ کے بتاتے میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، اور یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا واپس، ہو جائے۔ یار کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں۔ تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نے کی تھی، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے کہ گرائی بھی عقید ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ تو ذرا بتاؤ تو صحیح، تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے۔ تو رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے۔ فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا ہے، محدود۔ کہ ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دے، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا، کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں، تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی ہماری تو نہیں آئے۔ اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی جب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں، یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں
کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے، اور یار ایسے تو نہ کرو، یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی۔ یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے؟ تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے؟ لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کر دی، یہاں بھی گروہ بندی کر لی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا۔ اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے۔ میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر، اس کو تھوڑی سی نا آسانی کر۔ اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے، وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے، محل لے کے وہ بھی جائے گا۔ نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا، میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے تو اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا۔ خدا را یوں نہ کرے، اس سے دقت ہوگی۔ داتا گانجی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے۔ اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ وہ کہہ دو۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ وہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ میں کہاں، اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے؟ حضور چلے، میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام۔ اسے تو وجد ہو گیا۔ وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کی حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا۔ تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں۔ اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے، میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائے۔ اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نہ تو بھر دے۔ آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں؟ اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا۔ پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے۔ اتنی محدود سوچ، تھوڑا تھوڑا پیار کریں، تھوڑی تھوڑی محبتوں میں وسعت لائیں، آپ تھوڑا شوق جمع کریں اپنا، آپ یہ مزاج بنائیں کہ مجھے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی لائیں۔ لوگوں کی کمزوریاں دیکھیں گے تو آپ ایک منٹ بھی کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہ حال میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ تو اگر کوئی ہماری کمزوری دیکھ لیتے وہ چل سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ایپ کھول جائیں تو لوگ ہم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ اگر ہمارے اندر کی باتیں کبھی باہر نکل آئیں تو شاید لوگ ہمیں ملک بدر کر دیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ دھرتی پر رہ سکو۔ تو یارو اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے تو چل تو بھی کسی کی کمزوری کے باوجود اس کے ساتھ نیکی کر، تو بھی اس کی کمزوری۔ میں نے ایک ہاسپٹل میں ایک نوجوان کو دیکھا، ڈاکٹروں کے آنے پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا تھا تو ایک نوجوان آیا،
تو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی لوگ خوش ہونے لگے، اور کوئی علامہ صاحب نہیں، صوفی صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، کلین شیف آدمی ہے۔ ابھی میں نے عجیب سے اس کے احوال دیکھے، وہ کسی کو کھانا دیتا، کوئی بچہ ہوتا تو اس کو ٹافیاں دیتا، کسی کو کہتا کہ وہ تیری رپورٹ آ گئی اور کچھ بھی نہیں آیا تو ایسے ہی ٹینشن لے رہا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا۔ وہ اپنی مستی میں آیا، آ کے چلا گیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، ویسے اس کا شوق ہے، یہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے۔ جو لوگ بستروں پہ مایوس پڑے ہوں وہ جس کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تو نے میرے کے دل میں خوشی ڈال دی تو اللہ تجھے 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر میرے مومن کے دل میں تم نے خوشی ڈال دی تو 60 سال کی نفلی عبادت، بے ریا نفلی، امام غزالی حدیث لائے، 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب۔ او یارو مہربانی کرو، آؤ تھوڑا سا نا دکھ سمیٹنے کی کوشش کرے، آؤ اپنی مسکراہٹ کے اندر اپنی بہت ساری پریشانیوں کو چھپائیں اور تھوڑا تھوڑا زخم پر مرہم رکھنے کا ارادہ کرے۔ کوئی ضروری تو نہیں نا یار کہ انسان خود غرضی کی زندگی جیے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا بات کرے، اپنی دنیا کو بڑا کیوں نہیں کرتا؟ تو تھوڑا کر کے آگے کیوں نہیں نکلتا؟ میں کبھی کبھی ایک کار ہمارے شہر میں میرے آگے سے گزرا کرتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا خدائی خدمتگار، مجھے نا موٹا کر کے خدائی خدمتگار۔ تو سیدھا سادہ بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، وہ انتقال کر گیا۔ تو میں نے ایک دن اس کو کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام ہے میاں رانجھا تے سب دا سانجھا۔ وہ میں نے کہا یہ کون سا نام ہوا؟ کہنے لگا جی میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مینوں کام دسے، تو میں نا دفتروں میں ملتا ہوں اللہ کے فضل، میاں رانجھا تے سب دا سانجھا۔ لیکن میاں رانجھا واقعی سانجھا تھا۔ بڑے لوگوں نے گہرے آنسو بہائے اس کے جانے کا، بڑا لوگوں نے اس سے پیار کیا، بڑی لوگوں نے اس کے ساتھ محبت کی۔ سنگیو دیکھو تھوڑا کر کے اگر ہلکا پھل، یار ہمارا ہوتا ہے تعلق، ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمارے ٹیلی فون پہ کچھ کام ہو سکتے ہیں، ہماری طبیعت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر ہم جائز سفارش کر دیں تو ان کا نفع ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مزاج نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں دیانتداری سے کہ اگر آپ کے پاس محلے کا کوئی شخص آ تو آپ نے کہا جی نہیں میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو آپ نے اس بندے کو دھتکار دیا، تو وہی مسئلہ اگر آپ کے بیٹے کا بن جائے، کر نہ دلیری، اب تو کہہ کہ میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو کہہ الجھا رہنے دے بیٹے کو، تیرا پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا خوددار ہے، نے کبھی کسی کو کام نہیں کہا، کہہ ذرا کر بات۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی، میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے یہودی کی مولاد، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگی وہ میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو وہ ایڈی میری لگی ہے کسی پتھر سے تو بہہ گیا ہے، تو زمین پی گئی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جا گھر سے پیسے لا، اسے دے تاکہ تیل خرید لے۔ اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا، تو پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی، میں غریب ہوں، تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگیں، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام دے دے کہ محبوب آجا، رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چل نہ بتا تیرا گھر کہاں ہے، میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے اور مدینے والے رسول پیچھے وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، کہتے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے، اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی۔ حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے کو دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں
تے پہلی نظری لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں، تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، آزم تو کلہ ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں، ایک دفعہ نظر اٹھائی پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تیری ملازم ہے؟ کہا میری ہے۔ کہ اس کی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا تھا، نیا خرید تے دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ۔ بی بی کہتی ہے ڈاڈی میں ابھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی، پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے۔ وہ سنا کے سخن اور دکھا کے پھبن، سب پھوک گئے مورا تن من دھن۔ یہ کون تھے؟ اتنے جملے کہہ کے چلے گئے۔ حضرت بلال کہتے میں پیچھے تھا تو اس نے میرا پلو تھام لیا، کہنے لگی غلام یہ کون تھے؟ تو کہا نہیں جانتی، یہی تو رسول کریم ہے۔ دوڑ کے حضور کے قریب گئی اور جا کے کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تب کرم فرماؤ نا، ہمیں کلمہ ہی پڑھاتے جاؤ، ہم نے تو یہ انداز ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر۔ کبھی اکیلے میں نا رونا بھی چاہیے، یہ جو رونا ہوتا ہے نا، رونا دل دی میل گواوے، نالے وچھڑے یار ملاوے۔ آپ یقین کریں زندگی گزر گئی لوگوں کی روتے پر دنیا داری کے لیے، گھر کے حالات کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ کاش کبھی رب کے لیے بھی روئے ہوتے، کبھی اس کے خوف میں روئے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر نہ خوف طاری تھا اللہ کا، اور وہ خوف غلبہ کرتا تھا، باتوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کا خوف ان لوگوں پر طاری ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نا آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ایک نوجوان صحابی نے سنا تو وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اتنا ڈرے کہ کانپ کر بے ہوش ہو گئے قرآن پاک سن کر۔ حضور علیہ السلام نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا۔ حضور فرمانے لگے پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم سے سبقت لے گیا۔ حضور فرمانے لگے یہ رب سے ڈرا ہے، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جائے۔ ایک ہو نا جس کی آنکھوں میں آنسو، کوئی یار کے لیے روئے، کوئی محبوب کے لیے روئے، کوئی حضور کے مدینے کے لیے روئے، کوئی بیت اللہ کی حاضری کے لیے روئے، کوئی اس لیے روئے کہ رب راضی ہو جائے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ کرم نوازی کر دے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ مجھ سے حساب نہ مانگ لے۔ اگر طبیعت نے یہ بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، حضور گفتگو کر رہے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک بندہ رو پڑا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک شخص کے رونے پر ارشاد فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضور فرمانے لگے یہ رویا ہے نا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مالک اس کی وجہ سے نا دوسروں کو بھی معافی عطا فرما، اس کی شفاعت قبول کر لے دوسروں کے حق۔ میرے دوستو اپنے دل کو خشیت والا کرے، اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ تھا، اسے نہ بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا رب تم سے نہ 5 سوال پوچھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے۔ ساری تیاری لائق بچے بھی جب کر لیتے ہیں نا پیپر دینے کی، ذہین بچے ساری تیاری کر کے نا تو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے حضرت صاحب دعا کرنا میرا پیپر ہے۔ بچہ لائق بھی ہے، محنتی بھی ہے، تیاری بھی، لیکن ڈر آتا ہے۔ ڈر آتا تھا جب پیپر سٹارٹ ہوتے تھے نا تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھی، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے، ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے۔ دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے، اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائیں، حضور فرماتے 5 سوال رب پوچھے گا تم سے قیامت میں۔ سب سے پہلی بات، میں نے تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری تم نے؟ ضائع کر دیا ٹائم سارا، ادھر ادھر بھاگتے آتے جاتے مال کماتے۔ اور پھر عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہے، حضور فرماتے ایک سوال یہ ہوگا، دوسرا جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا بتاؤ مال کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے، جائز طریقہ اختیار کیا کہ ناجائز؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا، اللہ نے اپنے فضل سے دیے تھے پیسے، تم نے ناجائز جگہ پہ تو نہیں لگا دیے؟ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں پتہ تھا، جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جس کا تمہیں شعور تھا، بتاؤ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ میرے عزیز یہ 5 سوال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جو بڑا ڈرتا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا اس پر، خشیت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من لانم کے من دانب، جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا، باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا اپنا تو پاک ہے نا، پتا تو سارا ہے نا۔ کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو، اس کا وجود جمع کیا جائے گا، جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت پوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں سوالوں کے جواب دوں، یہ کام مشکل تھا میں ڈر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، رب فرمائے گا فرشتو کہ میرا بندہ نہ سچ کہتا ہے، جو واقعی مجھ سے ڈر گیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اور یہ خوف خدا گھر سے شروع کریں، بیوی سے گفتگو کرتے بھی اللہ سے ڈریں، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے بھی اللہ سے
ڈریں. اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بہن بھائی کمزور رہ گئے ہیں، تو اللہ سے ڈریں اس مسئلے میں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی شخص کے اوپر حاکم بنایا ہے، کوئی آپ کا ملازم ہے، کسی شخص کو آپ کے پاس ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھیں، فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں رب سے ڈرنا، اپنے غلاموں کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں رب سے ڈرنا، اور آپ کے پاس، میرے پاس جو امانتیں ہیں ان امانتوں کے بارے میں رب سے ڈرے. اور ہمارے پاس جو دین کی امانت آئی ہے، ہمیں جو نبی پاک کا امتی بنایا گیا ہے، ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پہ عمل کرنا، تو ڈرو نا اس بات سے. اتنے عظیم رسول کے امتی ہو کر ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری کیفیات کیا ہیں؟ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے دل میں نا، وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ بریک ٹھیک کر لو تو پھر گاڑی روڈ پہ چڑھا لو، پھر خیر ہے. جہاں بھی موقع آئے گا اس کی بریک لگے گی. پھر لوگوں نے ایک اور آسانی کی ہے، میں نے دیکھا ہے، کچھ ایسی گاڑیاں آئی ہیں جن کی بریک نہیں لگانی پڑتی. انہوں نے ایسا اس میں سسٹم فٹ کر دیا ہے کہ گاڑی کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کی بریک خود بخود لگ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بغیر بریک کے گاڑی روڈ پر چڑھانی نہیں، بریکیں ٹھیک کرو پھر چڑھا لو. صوفیاء فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو نا کہ انسان جرم نہ کرے، خطا نہ کرے، لوگوں کو تنگ نہ کرے، تو اسے سوسائٹی کے اندر بھیجنے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دو. اگر اس کے دل میں تم خدا کا خوف پیدا کر دو گے، پھر تم اسے جہاں بھی چھوڑ دو گے وہ کوئی نقصان نہیں کرے گا. لیکن اگر خوف خدا نہیں نہ ہوگا، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کیا جائے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونکی جائے. وقتی طور پر ایسے پروگرام بنا لیے جائیں جن سے لوگ مطمئن ہو جائیں. تھوڑا سا لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا، کوئی تھوڑا سا بتا دیا، کوئی تھوڑا ریلیف دے دیا، کچھ تھوڑی سی ایسی کہانی بنا دی جس سے ووٹر مطمئن ہو جائیں. لیکن فی نفس سے ہی بندہ نیک کب ہوتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پر بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. قربان جائے. فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے. بغیر دیکھے. یہ جب بندے کو چیز نصیب ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پھر وہ بندہ دانا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے، وہ بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. میرا دل کرتا ہے کہ امت مسلمہ اس آیت کو یاد کر لے. رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا فرما دے گا. تم اپنے دل میں رب کو جواب دینے کا تصور پیدا کرو، اللہ تمہارے فیصلے درست کرا دے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، یہ حکمت کی بنیاد ہے، یہ دانائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، یہ بنیاد ہے. اس کی وجہ سے لوگ دانا ہوتے ہیں. اگر وہ رب کریم سے ڈرنے لگے تو اللہ انہیں بصیرت کی روشنی دے گا. کیوں فیصلے درست تھے سارے سیدنا صدیق اکبر کے؟ اس لیے درست تھے کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف موجود تھا. ہاتھوں سے نکل گئے بڑے لوگ، بڑی چیزیں نکل گئی.
ہماری تیاری ہے سب کی، وہاں جانے سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو مکر نہیں، جانا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر خشیت الہی، کچھ کام فقط اس لیے چھوڑ دیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، اس لیے چھوڑ دو کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ کسی کی ہمیں مجبوری نہیں، کسی کی ہمیں پابندی نہیں، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہمیں کہہ سکے، لیکن کچھ کام فقط اس لیے شروع کر دو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے محبوب پاک اس سے خوش ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے ایک پہاڑی علاقے سے، ایک آواز آئی، کسی پکارنے والے نے کہا یا رسول اللہ۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام گئے اس کے پاس، ایک روایت ہے کہ صحابی نے اس کو باندھا تھا، ایک روایت ہے کہ یہودی نے باندھا تھا۔ حضور گئے، آ کے کہا کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے قیدی بنا کے لایا، اور آپ میرے تھنوں کو دیکھے دودھ سے بھر گئے، بچے میرے تڑپ رہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا چھوڑ دو، اس نے کہا اگر نہ آئی تو؟ نبی پاک نے فرمایا یہ سچے سے وعدہ کر رہی ہے تو سچا کر کے دکھائے۔ حضور کے زمانے کے جانور یہ سچا وعدہ کر کے دکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، تو جانور کو جب آپ بندھے ہوئے کو چھوڑتے ہیں تو بڑی تیز دوڑتا ہے، اتنی تیز دوڑی کہ جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں گم ہو گئی، نظر ہی نہیں آ رہی کدھر گئی۔ جب وہ گم ہو گئی تو وہ یہودی کہنے لگا وہ تو غائب ہو گئی، اور اس طرح گئی ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا پلٹ کے آئے گی۔ محبوب نے فرمایا نہیں یہ ضرور آئے گی، یہ سچ کہہ کے گئی ہے، یہ لوٹے گی۔ وہ یہودی کہتا جب میں نے کہا نا نہیں آئے گی تو واہ میرے محبوب تیری شان پہ بھی قربان جائے۔ حضور چارپائی پہ اس کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا چل میں بیٹھتا ہوں بطور گارنٹڈ کے، میں بیٹھتا ہوں، آئے گی تو میں جاؤں گا، یہی بیٹھا ہوں۔ وہ کہتے حضور بیٹھے رہے، شام ڈھلنے لگی، میں نے کہا کوئی نہیں آئی، فرمایا فکر نہ کر آئے گی۔ کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ لہراتی ہوئی آئی، وہ دوڑتی ہوئی آئی، پہلے آ کے اس نے حضور کے قدم چومے، سجدہ کیا، اور پھر وہ شکریہ ادا کر کے واپس گئی، جہاں رسی بندھی ہوئی تھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے باندھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اسے جا کے باندھ۔ اس نے باندھ لیا تو حضور فرمانے لگے چل میرے ہاتھ بیچ دے، میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ کہا کیوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے نہیں بیچنا، میں نے اپنا بیچنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے، انہیں مسلمان ہونا ہے، اور جب میں غلام ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ امام زرقانی فرمایا کرتے تھے تو سچ بولے گا تو آزاد ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا تو قیدی رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جائے، جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی
لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ اسلام نے اسے بڑا ناپسند کیا اور غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ پھر بھی اس اخلاقی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کی وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ شخص بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے، کرب میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خدا معاف فرمائے تو بعض لوگوں میں مایوسی بھی پھیل جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر۔ ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر، انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی۔ آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہیں، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگ بات کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا۔ تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر، آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو، اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا، لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی ہیں۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے، اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور پھر دوسرا
یہ تو کریں گے. اب ہوتا کیا ہے, ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں, ہم اس کا اثر لیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں. تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں, کافر زیادہ ہیں, شیطان کے پیروکار آج بھی. تو زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی, اس کے بھی فالور ہوتے ہیں. دغے باز سے دغے باز بندہ, اس کے بھی گویوں کے فالور, اداکاروں کے فالور, فلانے کے فالور. اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے. ہر بندہ کانوں کا کچا ہے, کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے, کوئی تھوڑا کم کچا ہے. تو باتیں تو ہوگی, لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے. اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں. میری ساس باتیں کرتی ہے, میری نند باتیں کرتی ہے, مجھے فلانا باتیں کرتا ہے, مجھے فلانا. بھائی باتیں, جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے. اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہیں ہم, کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ, پریشان ہو جانا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں. اور بھائی وہ اتنا اہم نہیں ہے, انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے, تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں, وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں, اس کمپلیکس سے نکل آئیں. ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا, بڑا کامیاب تاجر ہو گیا. تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے. اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا. اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے. وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا, سفید کرتا, سفید پگڑی باندھ کے باہر. اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی. ایک صاحب اسے ملے, کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ, سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے. تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں, پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے, باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. وہ آگے بڑھا. تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا. اس نے کہا کیا بات ہے, سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے. اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا, تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے. اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا, لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی. وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی. اس نے کہا پیلا کہاں ہے. اب وہ غصے ہونے لگا. اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ. اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا, پھر رویا, پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے. بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے. وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند, افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے, تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں, لوگوں کے تبصرے, لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی, امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں, یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی, اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے, جو پیروں کے نیچے رکھے, جو پاؤں کے نیچے رکھیں ان کا قد. وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر. تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی, پریشانی ہوگی, تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو, کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں. انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی. انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی.
اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی. لوگوں نے دفن کرنا چاہا, وہ باہر نکل آئی. اور میرے بھائی, لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے. جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا. اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی. باتیں ہو رہی ہیں, لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے. آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی, ان کے زمانے میں بھی ہوئی, ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں. لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں, اور داتا صاحب ہو رہی ہے, خواجہ صاحب ہو رہی ہے. حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں. ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے, جتھے, اور پورا کام کیا گیا. اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا, کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے. دیکھیں نا, اگر اندھیرا نہ ہو, رات نہ ہو, تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا, اور بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے, تجھے اس نے عروج دیا. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باتوں سے پریشان نہ ہو. میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں. جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے, اسی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں. کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا. تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے, پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے. تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا. تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا. ہاں, ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے, اس پر ضرور غور کریں. تہمت والی جگہ سے بچیں, تہمت کا موقع نہ دیں. مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے. اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے, مفت کی بحث ہو رہی ہے, فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی, وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں, میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے, ایک کھولی ہے, دوسری نہیں کھولوں گا. اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے. تو موقع نہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس بندے نے اپنی, یہ بخاری میں موجود ہے, فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا. جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں. جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا, جان بوجھ کے موقع نہ دیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ اجازت دے دیں, میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں, یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے, بار بار تکلیف دیتا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. تو اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا, ساتھ تو رہتا ہی تھا نا, بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, یہ ترمذی میں موجود ہے, یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے, جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے, میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر, اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے, ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع, لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں. تہمت والی جگہ سے. بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے. یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا, بیت اللہ شریف, اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے, تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو. اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے, حتیم باہر رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, بخاری میں موجود ہے, حضور فرمانے لگے, عائشہ, اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی
کیونکہ ابھی قریب قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نا وہ خبروں میں رہ سکیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے۔ بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے۔ وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا، ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے۔ بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے۔ اس نے کہا روز آؤ گے ایک ایک بندے کو بتاؤں گا، کٹھا اسٹیج لگاؤ، ایک ہی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے۔ وہ اسٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا، تو یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا تو سارے لوگ آ گئے۔ تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا۔ وہ اس مولوی دے گھر جنہیں ایک بار آکھیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا، بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش سے عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو مٹی کا تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا۔ تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی۔ تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو، تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے۔ اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے، تو اب آپ نے ایک خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر لالٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں۔ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی
ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے. ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا. یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں. بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ. تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے. اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھیں، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے ہیں. تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں. بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں. اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں. وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی. وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا. کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے. آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے. آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. اس ادب کے دائرے کے اندر رہ کے صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا، ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے. حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے. لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو. لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا. ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے. تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں، بدگمانی سے ضرور بچیں، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے، تیری بات کرے اب ہم ہر شخص کے منہ لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں. رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تھے، تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں، صفیہ ہیں. عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے. گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے. کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں. اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں. ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں، بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتہ ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے. حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا
ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا، ایک بڑے عالم تھے، تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو وہ ہنس پڑے، فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا۔ فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں، ارادت مند ہوں۔ تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں، آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا۔ فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ، پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں، پہلے تجھے قائل کروں۔ اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا، پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا۔ تیرے اندر کجی ہے، تو بات کا حصہ بنا ہے، اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے۔ وہ تو کوئی ہے، اور تو اپنا تھا، تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی، تو نے ہاں کی، تو وہاں بیٹھا رہا، تو اپنا تھا۔ اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے ہوتے گل اسے دی کردا ہے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مردا ہے۔ تو نے سن کیسے لی؟ تیرے کانوں نے گوارا کیا؟ پہلے تو مطمئن ہو نا، تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا۔ جب تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں؟ تو مدد کریں اپنے بھائی کی اس معاملے میں کہ اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ اسے وہیں کلیئر کریں، کہیں یار میری بات سن، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس بات کا میں گواہ ہوں، یہ ہو سکتی نہیں۔ اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھیں، وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا، تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ، دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کیا انداز ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی، پنڈلیاں واقعی پتلی تھیں، اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا۔ جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں، تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا، ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی۔ حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو، تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی، جب ان کا میزان پر وزن تو لگے تو آپ دفاع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا، اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا، کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا، اللہ تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کرتے ہیں، ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیتے ہیں، اور انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور جو آپ کے حق میں ہے اس نے مخالف نہیں ہونا، اور جو مخالف ہے اس نے کبھی حق میں چھوڑیں۔ آپ کس کو قائل کر رہے ہیں؟ جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ قبول کرے، نہیں آتی تو دروازہ کھلا ہے، کہیں اور تشریف لے جائے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ بلا وجہ کی وضاحتیں بھی بندے کو کمزور کرتی ہیں، بلا وجہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، تھوڑے بے نیاز ہو جائیں، چھوڑیں کچھ بے نیاز بنے، طبیعت کوئی بے نیاز، ہم نہ بے نیاز نہیں ہوتے، ہر بات کو سوچتے ہیں، ہر بات کی وہ جی وہ فلانے نے پتہ کیا کہا ہے، تو بڑی معذرت سے بالخصوص خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پوری دسو، نہیں دسو نے آکھیا کی، بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے پھانسی کا حکم لگانا ہے، آپ نے چھوڑ دے، بات ہو گئی ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی میں تھوڑی سی بے نیازی بھی پیدا کریں، تھوڑی سی بے نیازی، ہر ایک کی بات سننا، ہر ایک کی بات پر غور کرنا، ہر بندے پر تبصرہ شروع کر دینا، وہ تو تکلیف آ جائے گی۔ وہیں سے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر وہیں لاتا ہوں کہ باتوں کا اثر لیں لیکن صرف خیر کی باتوں کا اثر لیں، لیکن صرف اچھے لوگوں کی باتوں کا، ہر ایک کی بات کا اثر لوگے لوگ دو قدم نہیں چلنے دیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ہم ویژن والے لوگ ہیں، ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے، ہم ویژن والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ آیا تو تھوڑی سی ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے، پھر کل ایک اور آئے گا تو تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے بنیاد نہیں ہوتی۔
اور جن کی پوری بنیادیں ہونا، وقت زیادہ ہو گیا ورنہ میں آپ کو اپنی سند پڑھ کے بتاتا کہ ہماری سند امام بخاری تک کیسے جاتی ہے اور امام بخاری کی رسول پاک تک کیسے جاتی ہے۔ یہ تو ایک تسلسل ہے۔ تو اس لیے بڑی جلدی آزمائش کا شکار نہ ہوا کریں۔ باتیں کس لیے؟ جو بندہ ویلا ہے اس نے بھی 4 باتیں، تو ہر بات کا اثر نہ لیں۔ بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں، ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مقاصد کا تعین کرے جانا کے دور، پھر اس پہ لگ پڑے۔ باتیں ہوتی رہیں گی لیکن باتوں کو پشت پہ سوار نہیں کرنا، باتوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے، قد اونچا ہو جائے گا، قد اونچا ہو جائے گا۔ پشت پہ سوار کرو گے تو گردن ٹیڑھی کر دیں گے۔ آپ بس بڑھتے جائیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے پیروں کو جھاڑیاں لگتی ہیں، لیکن اگر دوڑتا رہے تو کوئی جھاڑی کہیں رہ جاتی ہے، کوئی کہیں رہ جاتی ہے۔ باقی مخلوق کرتی ہے باتیں، وہ کرتی رہے گی۔ آپ آگے بڑھیں، سفر کرتے رہیں۔ سفر بہت سارے باتیں کرنے والے وہیں رہ جاتے ہیں اور کام کرنے والے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ باتیں کرنے والوں میں سے نہ ہوں، کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔